خالد ابن ولید نے یہ سکھایا انسانوں کو کہ عہدہ نہیں کچھ ہوتا، مرتبہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج ہم یہاں ہیں، کل کو کوئی اور ہوگا۔ مقصد بڑی چیز ہے، عہدہ بڑی چیز نہیں۔ انہوں نے یہ تربیت دی، مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو خلیفہ نے بھی کسی مصلحت کے تحت میری جگہ کسی اور کو لگا دیا، لیکن مجھے ہٹانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں سارا کام وام چھوڑ کے کہوں کہ نہیں جی میں تو بہت بڑا آدمی تھا، میری بےعزتی ہو گئی، میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے ساتھ وہ کر دیا۔ کبھی بھی ایک لفظ زبان سے اللہ اکبر۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کی بات ہے، جب نبی علیہ السلام اس کائنات سے پردہ فرما گئے، تو جب مسلمان نکلے ہیں مدینہ المنورہ سے پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے، تو جو سب سے فرنٹ لائن پہ تھے، آگے آگے جو تھے سب سے، ان میں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل تھے، رسول اللہ کے چہیتے صحابی، عشرہ مبشرہ میں۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، مطلب ان کا رتبہ بلند کرنے کے لیے ان کو لقب دیا گیا۔ سب سے آگے وہ ہوتے تھے، مطلب باقی لوگ پیچھے 200-300 کلومیٹر بھی آ رہے ہیں، وہ آگے سے آگے شہر فتح کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ مدینے سے جو نکلے ہیں تو پورے جزیرے عرب میں جو منکر تھے، بدماش تھے، جو گنڈے تھے، جو عورتوں پہ ظلم کرتے تھے، جو بچوں کا قتل کرتے تھے، جنہوں نے غریبوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ان کی حکومتوں کو رونتے ہوئے خالد ابن ولید آگے بڑھ رہے تھے۔ اب ادھر سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے فرنٹ لائن میں انچارج تھے۔ اب ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہوئی، ان کا انتقال ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہیتے صحابی بھی ہیں، اور ان کا عدل بھی بڑا مشہور ہے۔ جب ایک جرنل نے چٹھی لکھی کہ مصر میں ایک ایسا دریا ہے جہاں ہر سال ایک لڑکی کو قربان کرتے ہیں جنگل کے لوگ آ کے، تب اس میں پانی آتا ہے، تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا تھا اپنے اس جرنل کو کہ آج کے بعد وہاں کسی بیٹی کا قتل نہیں ہونا چاہیے، میں ایک چٹھی لکھ کے بھیجتا ہوں، اس دریا میں ڈال دو۔ اور اس چٹھی میں لکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابی ہے، وہ تجھے دریا کو حکم دیتا ہے کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتر ہے، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ لاکھوں لوگ آئے تھے اس کو دیکھنے کے لیے، اور انہوں نے کہا تھا یہ تماشا کر رہے ہیں مسلمان دریائے نیل کے دونوں طرف۔ جب پانی سوکھ گیا، لوگوں کو پتا لگا کہ یہاں اسلامی حکومت ہے، اور اب دریا میں لڑکی کو ذبح نہیں کیا جائے گا اس سال۔ لاکھوں لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے آئے، اور ادھر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط خلیفہ کا دریا کے اندر ڈال دیا، سوکھی زمین کے اوپر وہ خط رکھ دیا۔ رات گزری، فجر کے وقت جو دریا میں پانی آنا شروع ہوا ہے، آج 1400 سال گزر گئے دریائے نیل کو، وہ پانی جو ہے ایک رتی کم نہیں ہوا۔ دنیا کے سارے بحری بیڑے اسی دریا میں سے نکل کے سمندر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان ہے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ فرنٹ لائن پہ جو خالد ابن ولید ہے، جو 10 سال سے کئی ملک فتح کر کے مسلمانوں کو دے چکا ہے، ادھر سے خلافت نے حکم نامہ جاری کیا کہ ابن ولید تمہیں اتار دیا ہے، تم جس عہدے پہ ہو تمہیں اس عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے فوراً، اور تمہارے ہی لشکر میں تمہارے جو نائب ہیں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، امین الامت ہیں۔ ادھر سے خلافت سے حکم جاری ہو گیا کہ خالد آج سے تم نہیں ہو انچارج، آج سے ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اب حکم نامہ جب پہنچا ہے تو ساری جگہ وہاں فوج میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا؟ ایک ایسے انسان کو ہٹا رہے ہو جس نے درجنوں حکومتیں تمہاری جھولی میں ڈال دی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بڑے حیران ہوئے، بھی یہ اب خلیفہ کا حکم ہے، ماننا تو پڑے گا ہی۔ چارج دے دیا،
اب جس پہلی رات کو چارج دیا اسی دن مسلمانوں کی معیت پر ایک جگہ زبردست حملہ جو ہے دشمن نے کر دیا۔ مخبروں نے آ کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مسلمانوں کے سردار اگر وہاں فوری طور پر مدد نہ پہنچی تو اس انداز سے وہ لوگ گھیرے گئے ہیں کہ وہ سارے کے سارے مارے جائیں گے، ہمارے ہاتھ سوائے ان کے جنازوں کے اور کچھ نہیں لگنے والا۔ اب یہ پریشان کیوں؟ کیونکہ ایسی جنگوں کا ایکسپرٹ تو وہی ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جس کو رات سسپینڈ کیا ہے، جس کو یہ بھی نہیں بتایا بھی تجھے اتارا کیوں ہے عہدے سے۔ اب اس کو کس منہ سے جا کے کہیں کہ میاں مصیبت پڑ گئی؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے ہیں، بڑی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ نہیں، خالد سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو جو تجربہ ہے اس میدان کا، اس خطے کا، تو اس کا فائدہ ہمیں لینا ہی پڑے گا۔ ابھی جب ان کے خیمے میں پہنچے تو دیکھا خالد بن ولید تو باہر سے آ رہے ہیں، اپنے گھوڑے سے اتر رہے ہیں، تو پوچھا ابن ولید کہاں سے آ رہے ہو؟ فرمایا مجھے بھی مخبروں نے آ کے اطلاع دے دی تھی کہ فلاں جگہ ہماری ایک ٹکڑی پھنس گئی ہے۔ اب میں نے سوچا ابن ولید اگر جرنل نہیں ہے تو عام سپاہی تو ہے، ایک سپاہی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے، تو کہتا ان سب کو میں بچا کے جو ہے واپس لے کے آ گیا۔ یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ خالد ابن ولید نے یہ سکھایا انسانوں کو کہ عہدہ نہیں کچھ ہوتا، مرتبہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج ہم یہاں ہیں، کل کو کوئی اور ہوگا۔ مقصد بڑی چیز ہے، عہدہ بڑی چیز نہیں۔ انہوں نے یہ تربیت دی، مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو خلیفہ نے بھی کسی مصلحت کے تحت میری جگہ کسی اور کو لگا دیا، لیکن مجھے ہٹانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں سارا کام وام چھوڑ کے کہوں کہ نہیں جی میں تو بہت بڑا آدمی تھا، میری بے عزتی ہو گئی، میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے ساتھ وہ کر دیا۔ کبھی بھی ایک لفظ زبان سے ہمارا مسئلہ یہ ہے، لوگوں کا، عام لوگوں کا، مسلمانوں غیر مسلموں، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ، بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے لوگ، چھوٹے چھوٹے گھر، کاروبار اس لیے وہ تباہ ہو گئے یا ہو رہے ہیں کیونکہ ان میں 2 یا 3 لوگ جو ہیں کسی ایک کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب وہ چاہے دیندار ہو یا دنیا دار، کامیاب کون ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں تربیت دی کہ جماعت کے ساتھ رہنا، جو جماعت میں ہے وہ جنت میں ہے۔ یہ بڑے بڑے مدرسوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں، جماعتوں کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ ان کا مسئلہ دین نہیں ہے، اسلام ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ کئی لوگ سمجھتے جی یہ تو دین کی وجہ ہے، دین ان کا مسئلہ ہوتا تو یہ خالد بن ولید کی طرح چند قدم پیچھے ہٹ کے کہتے کہ میں تو ابو عبیدہ بن جراح کی امامت کے اندر بھی تیار ہوں۔ کہ جذبہ نہیں ہے اپنے میں سے کسی ایک کو بڑا ماننے کا، اور اسلام نے تو پہلے دن ہی سکھایا، تمام عبادات کے درمیان سکھایا ہمیں کہ کسی ایک کی پیروی اتباع کرو گے، اپنے امیر کی اتباع کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ تو کیا ہم نے دین سے یہ بات سیکھی ہے اپنے گھر میں؟ یا ہم دوسرے کی بے عزتی کرنا، دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا، دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، جبکہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ اگر آپ کوئی اچھائی کا کام نہیں کر سکتے تو کسی کو دھکا بھی مت مارو کہ وہ گر جائے نیچے۔ اگر آپ نیک لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ان کی ٹانگیں بھی کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلو تلاش نہیں کرتے ہم اسلام میں، کیا صرف نماز پڑھ لینا کافی ہو جائے گا؟ کیا نماز کے اس پیغام کو ہم اپنی زندگی میں ڈھالیں گے نہیں، جس میں عبادت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، فرما برداری بھی ہے، محمد رسول اللہ سے وفاداری کا حلف بھی؟ بھول جائیں گے ہم اس بات کو؟ جو صرف اسلام کو عبادت کا طریقہ بتانا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو۔ مسائل آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ نفع اور گھاٹا زندگی کے 2 پہلو ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کے اگر لگاتار آپ نقصان میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خاموش ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں۔ زیادہ فائدے میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دین کو چھوڑ دیں، دولت آنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیں۔ آپ دین کے ان پہلوؤں کے اوپر غور کرنا ہے
کہ کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو ہمارا بڑا ہو؟ کیا ہماری مساجد میں، ہمارے گھر میں، ہمارے کاروبار میں ہم کسی کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ فراخ دلی رکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھنا. آپ نے سنا ہو شاید کسی مولوی سے، حکم ہے کندھے سے کندھا. کیوں بھائی؟ کوئی تو پلے دار آتا ہے، پسینے سے شرابور ہوتا ہے، کوئی چودھری صاحب ہوتے ہیں، عطر بہت لگایا ہوا ہوتا ہے، کسی کے بڑے خوبصورت کپڑے ہیں، کسی کے پھٹے ہوئے ہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے رہو. کیوں؟ صرف نماز پڑھانی مقصود تھوڑی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ آپ کے دل آپس میں مل جائیں. ایک دوسرے سے جو نفرت ہے یا ایک دوسرے سے جو دل کے اندر کرائیت پیدا ہوتی ہے، انسانوں کو دیکھ کے جو کرائیت پیدا ہوتی ہے، چل یہ کالا ہے، یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ اپاہج ہے، یہ جو دل میں کرائیت آتی ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا بھی علاج نماز میں کہا کہ ہاں ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہونا، تاکہ تمہاری اندر جو کرائیت ہے، ایک دوسروں کو لے کے اگر کوئی نفرت ہے یا تم اپنے کو کسی سے اعلیٰ سمجھتے ہو تو وہ بات تمہارے اندر ختم ہو جائے، تم لوگوں سے پیار اور محبت کرنے والے بن جائے. اب یہ کرائیت صرف نماز میں ہی تھوڑی ختم کی ہے. یہ کرائیت نماز میں اس لیے ختم کی کہ نماز کے بعد جب آپ باہر جائیں گے تو آپ وہاں بھی کسی کے ساتھ نفرت نہ کریں. آپ گھر میں جائیں گے، آپ وہاں بھی کسی سے نفرت نہ کریں. آپ کاروبار میں ہوں گے، آپ وہاں بھی کسی سے نفرت نہ کریں. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ عملی طور پر ایک مذہب ہے، ایک دین ہے جو ہمیں جینے کا طریقہ سکھاتا ہے. تو اگر ہم اس طریقے کو سیکھ ہی نہیں رہے ہیں اور صرف سجدہ ہی ادا کر رہے ہیں، اور سجدہ بھی وہ جس میں بھائیوں کی نفرت ہو، جس میں دشمنیاں بھری ہوئی ہو، جس میں دوسروں کا حسد بھرا ہوا ہو، کینہ بھرا ہوا ہو، بغض بھرا ہوا ہو، تو سجدے کا کیا فائدہ ہے؟ سجدہ تو کروایا ہی اسی لیے کہ ہم نے اس بات کو مان لیا کہ ہم فانی ہیں، اللہ باقی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.